بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید یود احدہم لو یعمر الف سنہ۔ آج ایک اور سوال کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری پوری زندگی کا ہدف دنیاوی مفادات اور نعمتوں کا حصول ٹھہرتا ہے۔ نتیجتاً ہم رات دن ایک کرتے ہیں تاکہ اپنی دنیا بنا سکیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم آخرت سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ موت کی یاد ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ہم موت سے غافل کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 ہے، 96۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، تم میں سے ہر ایک کو یہ پسند ہے کہ اس کو 1000 سال زندگی ملے۔ انسان نیچر وائز ایسا ہے کہ وہ خلود چاہتا ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس نیچر پر پیدا کیا ہے، لہذا ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش بری خواہش نہیں ہے، اس کی فطری خواہش ہے۔ اسی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے اس کا طریقہ بھی اللہ نے رکھا ہے کہ ہمیشہ زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ جو طریقہ اللہ نے رکھا ہے اس کو کہتے ہیں ہم معرفت کے مختلف مراحل ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک بچہ شکم مادر سے اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے تو جب آخری مرحلے میں بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کا زاویہ بدل جاتا ہے، سر نیچے کی طرف اور ٹانگیں اوپر کی طرف، اور سب سے پہلے سر باہر آتا ہے، اکڑوں بیٹھا ہوتا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوتے، 9 مہینے کی مدت پوری ہو چکی ہوتی ہے، ڈاکٹرز پریشان ہوتے ہیں، ماں پریشان ہوتی ہے، عزیز و اقارب پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ بچہ آ نہیں رہا۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ انجیکشن لگاتے ہیں، دوا دیتے ہیں کہ یہ بچہ نکل نہیں رہا، اس کو زبردستی نکالنا ہے۔ احادیث میں اور اخلاقیات کی مختلف کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ وہ بچہ اصل میں اپنی شکم مادر کی اس دنیا کو ایک بہت بڑی کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے، اور چونکہ اس کی فطرت میں خلود ہے اس لیے وہ وہیں پر رہنا چاہتا ہے اور اس دنیا سے نکلنے کو اپنی موت سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے نکلنے سے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے بچ جائے۔ لیکن بعض اوقات نیچر کے سفر کی وجہ سے اور بعض اوقات ڈاکٹروں کی کوشش کی وجہ سے اس بچے کو اس دنیا سے اس دنیا میں آنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو شکم مادر کی دنیا کی نسبت اتنی عظیم اور بڑی دنیا ہے کہ دونوں قابل قیاس ہیں ہی نہیں، دونوں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے ایک شخص اگر اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اگر اس میں معرفت نہ ہو، اگر اس کو اپنی زندگی کے ہدف کا علم نہ ہو، تو وہ اپنی فطرت کے اس سفر کے مطابق ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہے، 1000 سال اس کو عمر ملے، 2000 سال اس کو عمر ملے۔ 1000 سال کے بعد بھی اگر اس کو صحت، توانائی، تندرستی اور دنیا کی نعمتوں سے استفادے کا تمام تر موقع مل جائے تو تب بھی وہ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں، اس کے نیچر میں، اس کی فطرت میں خلود ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کا عمل، ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش۔ لیکن جب اس کے اندر معرفت آ جائے تو معرفت اس کو کیا کرتی ہے؟ آگہی دیتی ہے۔ معرفت کے نتیجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونا میری اس دنیا کی زندگی کی موت اور اختتام ہے، وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی ابدی ہے، یہ زندگی عارضی تھی۔ یہاں پر میں ایک مسافر خانے میں تھا، اس مسافر خانے سے اپنے اصل گھر کی طرف میں منتقل ہو رہا ہوں، اور یہ جو انتقال ہے یہ ایک عارضی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف ہے، اور وہ جو ابدی زندگی ہے وہی میرے نیچر کی خواہش بھی ہے، لہٰذا میں شوق سے وہاں پر جاؤں گا۔ یہ شوق کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اس کی معرفت۔
اس لیے قرآن کریم میں مشرکین اور اللہ کے دشمنوں کو مخاطب کر کے غالباً سورہ جمعہ میں فرمایا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت کی تمنا وہی کرے گا جس کو اس دنیا کی حقیقت کا بھی علم ہو، اس دنیا کی حقیقت کا بھی علم ہو، جس کو پتہ ہو کہ یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں سمندر میں ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمندر کہاں اور پانی کا قطرہ کہاں؟ لہٰذا جب ہم اس دنیا کی چکا چوند میں مصروف ہوتے ہیں، اس دنیا کی چکا چوند میں غرق ہوتے ہیں، تو پھر اپنی حقیقی منزل اور حقیقی گھر کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا موت کا خیال آتے ہی تڑپ اٹھتے ہیں، موت کا خیال آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شخص موت کی دعا دے کہ تمہیں موت آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے بہت غلط بات کی ہے، میرے یہاں سے جانے کی بات کی ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ موت، اگر انسان معرفت کے ساتھ یہ زندگی گزارے تو یہ جو زندگی ہے اس کا اختتام آپ چاہیں یا نہ چاہیں موت پر تو ہے، لیکن معرفت کے نتیجے میں آپ کا عمل اس طرح کا بنے گا جس سے آپ اس خلود کی خالد زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں اس طرح سے داخل ہوں گے کہ اس کی نسبت آپ کو وہاں پر وہ چیزیں ملیں گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو معرفت ہے، معرفت انسان کے قلب کو مطمئن کر دیتی ہے، معرفت انسان کے عمل کو نکھار دیتی ہے، معرفت انسان کے اندر سے جہل کا خاتمہ کر دیتی ہے، معرفت انسان کو حقیقی زندگی کے حوالے سے آشنا اور آگاہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قلب انسانی مطمئن ہو جائے۔ سورہ فجر کی آیت آپ کو یاد ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیتاً، تو اپنے رب سے راضی ہے، مرضیتاً، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی۔ یہ وہ مرحلہ ہے معرفت کے نتیجے میں اطمینان نفس، اطمینان قلب، اور اس کے بعد اللہ سے راضی ہونے اور اللہ کے اس شخص سے راضی ہونے کا کہ اللہ اس کو اپنے خالص ترین بندوں میں شمار کر کے کہتا ہے کہ اب میرے بندوں کی صف میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جو اللہ کی جنت ہے وہ اور طرح کی جنت ہے، اور وہاں کی نعمتیں اور طرح کی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اگر یہ ادراک ہو جائے کہ ایک ایسی جنت اور ایک ایسی دنیا میرے انتظار میں ہے، تو وہ یقینی طور پر اس دنیا میں اپنا دل نہیں لگائے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنز العمال کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ استعد للموت قبل نزول الموت، موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو قبل اس کے کہ موت تمہارے سر پہ آ جائے۔ کیسے تیار کرو؟ اس طرح سے کہ جب جانے لگو تو تمہیں پتہ ہو کہ وہاں پر تمہارے لیے کیا ہے، وہاں پر تم نے کیا بھیجا ہے، وہاں پر تمہارے انتظار میں کون کون سی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین کا فرمان ہے کہ من استعد لسفرہ قر عینا بحذرہ، جس نے سفر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تو اس کو اس کی آنکھوں کو منتظر رہنا چاہیے ان نعمتوں کا جو اللہ نے اس کے اس سفر کے نتیجے میں اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ جو آخری دنیا یا اخروی دنیا کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر ایمان انسان کے اس دنیا کے عمل کو نکھارنے اور اس کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ لہٰذا جب انسان کو اس دنیا کی نعمتوں اور اللہ سے ملاقات کی کیفیت کا ادراک ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس دنیا کی سختیوں کو وہ سختی نہیں سمجھتا بلکہ اس کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے۔ اگر کسی شخص کو جرم کی سزا کے طور پر کہا جائے کہ صبح سے شام تک تم نے بیٹھکیں لگانی ہیں تو وہ اس کو سزا سمجھے گا، بڑی اذیت محسوس کرے گا۔
لیکن اگر کوئی شخص اپنے جسم کی تکمیل کے لیے، جسم کو درست رکھنے کے لیے، ایکسرسائز کے طور پر، فٹنس کے لیے یہی کام کرے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے، صبح سے شام تک ایکسرسائز کی مشینوں پر دوڑتا رہے، بلکہ بھاگتا رہے، اپنے جسم کو سخت بناتا رہے، تو یہاں پر وہ اذیت کی جگہ وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ جو سختیاں اللہ کی راہ میں آتی ہیں، اللہ کے نیک بندے ان سختیوں کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، اپنے لیے اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے تکامل کے لیے راہیں نکالتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ من صحت معرفتہ انصرفت عن العالم الفانی نفسه وہمتہ۔ جو شخص اپنی معرفت اس مقام تک پہنچائے تو اس کے ارادے، اس کی ہمت، اس کا عزم بھی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ نفسانی خواہشات اس کو اس عزم کے نتیجے تک پہنچاتے ہوئے نفسانی خواہشات آڑے نہیں آتی اور وہ نفسانی خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا ہے۔ اکثرو ذکر الموت تہون علیکم المصائب۔ موت کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے یاد کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری زندگی کی مصیبتیں تمہارے لیے بڑی آسان ہو جائیں گی، مشکلات بہت آسان ہو جائیں گی۔ چونکہ کوئی شخص کسی ریاست کا رئیس ہو یا سڑک صاف کرنے والا سویپر، دونوں کو موت آنی ہے۔ وہ لذتوں کی زندگی گزارنے کے بعد، یہ سختیوں کی زندگی گزارنے کے بعد، لیکن موت کی جو سختی ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے عمل پر کہ انسان کا عمل کتنا پاکیزہ ہے۔ جتنا اس کا عمل پاکیزہ ہوگا، موت اس کے لیے اتنی آسان ہوگی۔ جتنا اس کا عمل گندا ہوگا، موت اس کے لیے اتنی ہی سخت ہوگی۔ لہذا کثرت ذکر موت، یاد موت اور موت سے عدم غفلت اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے امور میں اور زندگی کے مسائل میں نکھار لے کر آئے، شفافیت لے کر آئے، پاکیزگی لے کر آئے، اپنے اعضاء و جوارح کو اس کے حوالے سے تیار کرتا رہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں فرمایا کہ فواللہ ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں۔ واللہ ابن ابی طالب، اللہ کی قسم ہے، میں علی ابن ابی طالب قسم کھا رہا ہوں اللہ کی، آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، کہ میں ایک اس بچے کی نسبت جو اپنے ماں کے پستان سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ اس سے چپک کر رہتا ہے، اس سے زیادہ موت کو میں پسند کرتا ہوں۔ اولیاء اللہ کیوں موت کو پسند کرتے تھے؟ اللہ کے نبی جتنے بھی انبیاء گزرے وہ موت سے اس حد تک عشق اور محبت کیوں رکھتے تھے؟ اسی لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ موت ایک پل ہے اس عارضی زندگی اور اس مستقل زندگی کے درمیان۔ اس پل سے گزرنے کے بعد اگر اس عارضی زندگی میں آپ نے پاکیزہ اعمال انجام دیے ہیں تو وہاں پر ایک ابدی نورانی زندگی آپ کی منتظر ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی زندگی گزاریں گے ان کو کبھی بھی موت سے غفلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جو لوگ غفلت کی زندگی گزاریں گے وہ موت کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔